کیا آپ نے کبھی کسی سے اتنی محبت کی ہے کہ اس کے دھوکے کے بعد زندہ رہنا بھی ایک سزا بن جائے؟ یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جو محبت میں صرف وفا دینا جانتے ہیں اور بدلے میں صرف ٹوٹے ارمان ملتے ہیں۔ اس دن جب امیرہ کو یہ یقین ہو گیا کہ شامین نے دھوکہ دیا ہے تو صرف اس کا دل نہیں، ساری دنیا ہی ٹوٹ گئی۔ کچھ درد صرف اللہ سے کہنے لائق ہوتے ہیں۔ امیرہ نے وہ درد سجدوں میں بہا دیے۔ کبھی کسی سے اتنی وفا مت کرنا کہ آپ اپنے آپ سے ہی بیگانے ہو جائیں اور خود کو ہی کھو دیں۔ امیرہ نے کی تھی اور اسے یہ سب کچھ سہنا پڑا، خود کو بھی کھونا پڑا۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM اور آج آپ لوگ کے ساتھ میں شامر اور امیرہ کی میریکل اسٹوری کا پارٹ 3 جو ہے وہ ذکر کروں گی۔ اور جتنے بھی لوگوں نے زندگی میں محبت کی ہے نا، میں ان سے کہوں گی کہ اس اسٹوری کو لازمی جو ہے نا ایک بار ضرور سنیں، اس کے سارے پارٹس کو سنیں، ان کو بہت موٹیویشن ملے گی اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ پارٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شامر امیرہ کو دھوکہ دے رہا تھا اور یہ بات امیرہ کے سامنے آ گئی تھی۔ اب اس کے آگے سے جو ہے جی شروع کرتے ہیں اسٹوری۔ اب امیرہ نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ سوسائڈ کر لے گی۔ اس کی دوستوں نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ ہم شامر سے بات کریں گے، تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے بات کی شامر سے، وہ نہیں مانا۔ امیرہ کو بہت برا کہا اور ان سے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ مجھے بھول جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ امیرہ کی دوستوں کی لاکھ کوشش کے بعد بھی شامر نہیں مانا۔ تب امیرہ کی دوستوں نے امیرہ سے کہا کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم مر بھی جاؤ گی نا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو صرف تمہاری فیملی کو اور ان لوگ کو جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے، اپنے دل سے تمہارا خیال نکال چکا ہے۔ امیرہ کے اوپر کسی کے سمجھانے کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ امیرہ شامر سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ اس کی پہلی محبت تھا جو کہ ناسمجھی میں بہت کم عمر میں اسے ہو گئی تھی۔ تب امیرہ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اب ان لڑکیوں سے رابطہ کرے گی، بات کرے گی اور ان کو سمجھائے گی کہ شامر کو چھوڑ دو، اور امیرہ نے یہی کیا۔ امیرہ نے ان لڑکیوں سے رابطہ کیا۔ عصر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا۔ انسٹاگرام پر امیرہ نے اس لڑکی کی دوست کو میسج کیا اور بولا کہ شامر سالوں سے میری محبت ہے، میں اس کو بہت چاہتی ہوں، وہ میری دعا ہے، تم ایک لڑکی ہو، میری بہن ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واسطے رحم کر دو اور اس کو چھوڑ دو۔ میں مر جاؤں گی، میری جان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ تم ایک لڑکی ہو، تم تو کم سے کم میری تکلیف سمجھو۔ لیکن ان لوگ پر امیرہ کے الفاظوں کا، خدا کے واسطے کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے امیرہ کو گالیاں دیں اور کہا کہ تم ایک گندی لڑکی ہو، تم اس کی زندگی سے دور ہو جاؤ، اب وہ صرف ہمارا ہے، تم چھوڑ دو اس کو۔ امیرہ نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کی بات کو سمجھیں، لیکن آخر میں جب مسلسل امیرہ ذلیل ہوتی رہی تو امیرہ نے ان سے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے، تم کھیلو اپنا کھیل، ایک دن میرا اللہ تمہارا حساب کرے گا اور دنیا دیکھے گی، تمہاری کہانی پوری دنیا کے سامنے آئے گی اور میں چیخ چیخ کے سب کو بتاؤں گی کہ تمہاری جیسی گھٹیا لڑکیاں بھی دنیا میں موجود ہیں۔ کل تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوگا تو تم کیا کرو گی؟ کہ اس کو بھی تم کسی کی دوسری بیوی بنا دو گی یا پھر اس کو بھی تم یہی سکھاؤ گی کہ دوسروں کی محبت چھینو؟ اور یہ بات ختم کر کے وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ تب وہ دیکھتی ہے کہ شامر کا اس کے پاس کال آتا ہے۔ وہ جیسے ہی کال پک کرتی ہے، غصے میں چلانے کی اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ وہ امیرہ کو بہت زیادہ انسلٹ کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیا ضرورت تھی ان لڑکیوں سے رابطہ کرنے کی؟ تم کیسی لڑکی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں تم سے منع کر رہا ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میری زندگی سے دور چلی جاؤ، تم کیوں میرے پیچھے آ رہی ہو؟ اس نے امیرہ کو بہت بہت برا بھلا کہا۔ امیرہ خاموش رہی، روتی رہی اور کہتی رہی شامر تم جن لڑکیوں کے ساتھ ہو نا وہ غلط ہیں، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں، وہ ایک کھیل کھیل رہی ہیں، تم ان کے کھیل کو نہیں سمجھ رہے، میں ان کی چالوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، ایک دن ان کی سچائی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ شامر نے فون بند کر دیا۔ مغرب کی اذان ہو گئی فوراً ہی۔ امیرہ نے اپنے روم کا دروازہ بند کیا، جا نماز بچھائی۔ نماز تو وہ اس ٹائم بھول ہی گئی، اس کی روح کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلا دیا۔
اپنا دوپٹہ اس نے کھول کر اللہ کے سامنے پھیلا دیا اور اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں اپنی خوشیوں کی، اپنے سکون کی، ہر چیز کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ذات پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، تو میرا انصاف کرے گا۔ بے شک تو ہی میرا پاک پروردگار ہے، تو انصاف کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ میرے حال پر رحم کر دے۔ اور شاید اس ٹائم بد دعائیں جو بھی اس کے دل میں تھا نا، وہ ساری چیزیں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھول کے رکھ دی اور تڑپ تڑپ کر، چلا چلا کے، چیخ چیخ کے رونے لگی۔ اس کی چیخیں اس قدر گونج رہی تھیں کہ ایک گھر سے 4 گھر میں آواز بالکل صاف جائے۔ اس کے بعد جب امیرہ اٹھی تو اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی، کسی نے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ اس کے بعد اس کو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی، بس ایک ضد کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس سے اس غم سے رہائی مل جائے۔ امیرہ کو یہ بات پتہ چلی کچھ دن کے بعد کہ اس کے پیریڈ جو ہیں وہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ یا تو اس کو پیریڈ بہت زیادہ ہوتے یا پھر ہوتے ہی نہیں، اور کبھی کبھی منتھ میں 3 بار اس کو پیریڈز ہوتے۔ وہ اتنا زیادہ ڈپریشن اور ویکنس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کی دوستوں سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی دوستوں نے اس سے کہا، امیرہ خود کو سنبھالو، اپنی فیملی کے لیے کھڑی ہو، ایک کام کرو، تم شادی کر لو۔ اب یہاں پہ ذرا غور دیں، امیرہ کی زندگی میں ایک ایسا لڑکا تھا جو اس کی فیملی کو بہت زیادہ پسند تھا، اس کا ریلیٹیو تھا، میچیور تھا، نیک تھا، کامیاب تھا، کہتے ہیں نا ایک جینٹل مین، اس ٹائپ کا لڑکا امیرہ کی زندگی میں تھا، اور وہ امیرہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ امیرہ اس کے گھر میں ہمیشہ رانی بن کر رہتی۔ اس کی فیملی بھی یہی چاہتی تھی کہ امیرہ کی شادی اس سے ہو جائے، اور اس لڑکے کی امی بھی امیرہ کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ جب ان کی فیملیز میں آپس میں رشتے کی بات ہوئی اور یہ بات امیرہ کو پتہ چلی تو امیرہ گھبرا گئی، کیونکہ وہ تو شامر سے محبت کرتی تھی۔ تو امیرہ نے سوچا کہ وہ اس لڑکے سے بات کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو تم اپنی طرف سے پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی بھی بہانہ کر دو کہ تمہیں مجھ میں کچھ نہیں پسند ہے، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ میں تو کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اور امیرہ نے یہی کیا، اور اس لڑکے نے اپنی فیملی کو انکار کر دیا کہ امیرہ ہماری ٹائپ کی نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور اس بات پر ان دونوں کی فیملی کے بیچ میں دوریاں بھی آ گئیں۔ یہ امیرہ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کی دوستوں نے اس سے کہا، تم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو کہ تم نے غلطی کی ہے، اپنی فیملی کے سامنے، اس لڑکے کی فیملی کے سامنے، ہم اس لڑکے کو بھی سمجھائیں گے، تمہاری فیملی کو بھی سمجھائیں گے، اس کی فیملی کو بھی سمجھائیں گے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تم بس ہمت رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن امیرہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس کا دماغ جیسے بند ہو چکا تھا۔ امیرہ نے مرر دیکھنا چھوڑ دیا تھا، خود کو سجنا سنورنا تیار ہونا چھوڑ دیا تھا، اور ایک وقت وہ ایسی لڑکی تھی کہ جو ہمیشہ بہت زیادہ ماڈسٹ تھی، ہمیشہ اسٹائل میں رہتی تھی، حجاب کرتی تھی وہ ہمیشہ سے، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ جس کو پانے کی خواہش ہر لڑکا کرتا تھا، اور ہر لڑکا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں امیرہ جیسی لڑکی ہو۔ لیکن امیرہ کو محبت تھی شامر سے، وہ ہر بیٹر آپشن کو ریجیکٹ کرتی تھی شامر کے لیے۔ امیرہ کو شامر کی محبت پہ بہت زیادہ گھمنڈ تھا، بہت زیادہ غرور کرتی تھی وہ کہ اس کے پاس اتنا محبت کرنے والا شخص ہے، اور اللہ پاک نے اس کے اس غرور کو چور چور کر کے رکھ دیا اور اسے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اور اللہ تمہیں اسے ہی دیتا ہے جو باقی میں محبت کے قابل ہوتا ہے۔ امیرہ کی حالت ڈے بائی ڈے بہت زیادہ خراب ہوتی گئی، تو امیرہ کی دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کے پیرنٹس کو اس بارے میں بتائیں گی کہ وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہے۔ لیکن امیرہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر میں اس بارے میں کچھ پتہ چلے اور اس کی انسلٹ ہو، یا شامر کو اس کی فیملی غلط سمجھے۔ وہ سوچتی تھی کہ سب کچھ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ اپنی فرینڈ سے بہت زیادہ لڑائی کرنے لگی، جھگڑا کرنے لگی۔ اس کے فرینڈ جب یہ بات بتانے اس کے گھر پر آئیں تو اس نے انہیں بہت زیادہ انسلٹ کیا، اور اس کو ان کے پیرنٹس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔
اس بات پر اس کے فرینڈ بہت زیادہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ امیرہ اب تم مرو یا جیو ہم سے کوئی کانٹیکٹ مت کرنا، آج تم نے ساری حدیں پار کر دی ہماری بے عزتی کرنے کی، تم بالکل اندھی ہو چکی ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم چاہتی کیا ہو، تم مر جاؤ گی اس کے پیچھے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہاں سے وہ اور زیادہ اکیلی ہو گئی۔ اب اس کے پاس اپنے دل کا حال کہنے کے لیے کوئی نہیں بچا، نہ کوئی اس سے اب یہ کہنے والا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تم ٹینشن مت لو۔ اب صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بچی جو اس کو سنبھال رہی تھی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ دعائیں مانگتی رہی، تہجد پڑھتی رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، اپنی محبت کی بھیک مانگتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ امیرہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت خطرناک اور شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا ڈپریشن اسے اندر سے کھا رہا تھا، اسے ماؤتھ سے نوز سے بلڈ آنا اسٹارٹ ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ ایک اور خطرناک بیماری میں موجود تھی جس کا نام میں یہاں پر نہیں لوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ جب یہ سب کچھ میرے اوپر گزرا تو میں بیڈ پر آ گئی اور اب مجھے نمازیں بھی بیڈ پر پڑھنی تھی۔ 6 مہینے میرے بیڈ ریسٹ پر گزرے۔ کہتی ہے یہ میری زندگی کا اتنا زیادہ ٹف ٹائم تھا کہ اس سے زیادہ آزمائش اور سخت وقت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے بیڈ پر پڑے رہنا، اسی پر نماز پڑھنا، بالکل اٹھ نہیں پانا۔ ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ امیرہ تمہیں اپنی فیملی کے لیے جو ہے نا وہ اٹھنا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ تمہارے دماغ میں چلتا ہے، لیکن تم ایک بار اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھو، تمہاری اتنی ایج نہیں ہے، تمہیں جو ہے نا وہ کھڑا ہونا ہے اپنی فیملی کے لیے۔ اور یہاں سے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اب ہیل ہونا ہے، اور اس نے جو تھا وہ اشراق کی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اشراق کی نماز کے بعد سورہ دوحہ پڑھنا شروع کر دی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو اتنا دیں گے کہ تم خوش اور راضی ہو جاؤ گے۔ اور ساتھ ساتھ سورہ رحمان کی تھیراپی سے سٹارٹ کر دی، صبح شام جب موقع ملتا سورہ رحمان کو سننا شروع کر دیا۔ اتنی عرصے کے بعد جب اس نے خود کو مرر میں دیکھا تو اسے ریئلائز ہوا کہ ہاں واقعی وہ بہت بدل چکی ہے، اس کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کمزور نہیں ہے، دنیا کتنی بھی ظالم ہے وہ سب سے لڑے گی، اپنے حق کے لیے لڑے گی، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے گی۔ ہر انسان دنیا میں ایک جیسا نہیں ہے، برے لوگ زندگی میں آتے ہیں تو ایک دن اچھے بھی آئیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجدے اور عبادت کی توفیق دی ہے، دیٹس انف۔ وہ اپنے آس پاس نگاہ اٹھا کر غور کرتی تو وہ دیکھتی بہت چند لوگ ہوتے جو نماز کو جاتے، بہت چند لوگ ہوتے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے، بہت چند لوگ ہوتے جو سجدوں میں روتے، ورنہ یہ دنیا تو اپنی خوشیوں میں مصروف ہے۔ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے اس کو دھوکہ دیا تھا وہ بھی اپنی خوشیوں میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ وہ کام بھی کر رہے تھے جو کبھی انہوں نے امیرہ کے ساتھ نہیں کیے تھے۔ جیسے کہ شامر ڈیٹ کر رہا تھا اس لڑکی کو، اور امیرہ کے ساتھ کبھی اس نے ڈیٹ نہیں کیا تھا، کبھی اس نے کال نہیں کی تھی، کبھی اس نے بے خدا باتیں نہیں کی تھی۔ یہاں اس کو احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو محبت کرتے ہیں، جس کو پانا چاہتے ہیں، جس کی دعائیں ان کو پسند آ جاتی ہیں، وہ ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے سجدوں میں جھکا دیتے ہیں۔ پھر خود کی ہیلنگ کے لیے اس نے بہت کام کیا، بہت محنت کی، بہت ساری اسلامک چیزیں سیکھیں، خود کو بہت بیٹر بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو درود پاک کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ وہ بچوں کو جو تھا وہ درود پاک پڑھنا سکھاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے درود پاک پڑھنے کی توفیق دی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور اس نے بچوں کو نماز کے بارے میں بتایا۔ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی تھی۔ اپنی لائف میں جب وہ مدرسے جاتی تھی تو وہ بچوں کو بہت زیادہ اچھی باتیں بتاتی، اور بچے بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ یہاں سے اس کی زندگی کا ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن وہ درد، وہ شدت تو اب بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تھی، کیونکہ جو انسان دل کی گہرائی میں بسا ہو اسے بھلانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ مگر اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل یقین کر لیا تھا، اور وہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں راضی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں اسے قبول کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں۔ اور اس سب کے درمیان اس نے درود ابراہیم کی اتنی کثرت کی جس کی کوئی لمٹ نہیں، اور اس نے شامر سے رابطہ بھی نہیں ختم کیا، کیونکہ
اس کے دل میں بہت اندر تک اس کی محبت تھی، وہ چاہتی تھی کہ کچھ بھی کر کے سب کچھ ٹھیک کر لے۔ وہ کبھی کبھی شامر کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، میسج کرنے کی کوشش کرتی، وہ اسے ہر نمبر سے ہر جگہ سے بلاک کرتا جاتا۔ وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کر کے اس تک اپنا میسج پہنچا ہی دیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھو تم مجھ سے بات کرو، تم غلط راستے پہ ہو۔ پر شامر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ 5 سال بعد جو ہوا وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ 5 سال بعد کیا ہوا یہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگ سے ایک بات کہوں گی کہ کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں، تاکہ جس کی یہ اسٹوری ہے اسے بھی ہمت ملے، مجھے بھی ہمت ملے، اور میں کوشش کروں کہ اور جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ باقی کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ میں جلدی ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔